دوستوں میں نے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ انسانی طبیعت کا نا ایک مزاج ہے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگ جائے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی بندے کے گلے کا کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو کوئی اور بندہ اسے نوٹ کرے نہ کرے، وہ بندہ خود بڑا پریشان رہتا ہے کہ میرے گلے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ بات بوجھ بن جاتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، وزادار بھی ہوں، ساری آسانیاں موجود ہوں، صرف آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو آپ سے کہا جائے نا کسی جگہ جانا ہے چلو، تو فوراً لوگ کہتے ہیں پہلے مجھے غسل کر لینے دو، کپڑے بدل لینے دو، پھر میں چلوں گا۔ آپ کسی کے گھر جا رہے تھے، اس کے گھر میں بہت کھلی جگہ ہے بٹھانے کی اور کھانا کھلانے کے لیے وسیع دسترخوان ہے، ساری آسائشیں اور آسانیاں موجود ہیں، لیکن اس نے گھر کی صفائی نہیں کی ہوئی۔ آپ اچانک اسے کہیں میں آ رہا ہوں تو وہ کہتا یار تو نے بڑی زیادتی کی، تو مجھے فون کرتا میں صفائی تو کر لیتا۔ انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ کوئی ایک آدھ بوجھ رہ جائے اسے دشواری ہوتی ہے، دقت محسوس، اس کی آواز اگر کھل سکتی ہے تو کھولیں ذرا تھوڑی سی، اسے دشواری ہوتی ہے۔ اور جب انسان 2-3 دنوں کا تھکا ہوا، میں اب صبح نکلا تھا، دوپہر میں چنوٹ گیا تھا، اسی طرح ہزاروں لوگ الحمدللہ تشریف لے آئے، ان سے بات کر کے کوئی ذریعہ بنا خیر جمع کرنے کا، اب آپ کی زیارت ہو رہی ہے، کل اللہ موقع بنائے گا تو قصور جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سفر کرتے ہیں، آپ آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ 2 جوڑے بھی بعض لوگوں کو دن میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، وہ آسودگی حاصل ہوتی ہے، اس سے تسلی محسوس کرتا ہے آدمی۔ آپ 2-3 دنوں کے تھکے ماندے جب جا کے غسل کرتے ہیں نا گھر میں تو اتنی کوئی وزن نہیں ہوتا مٹی کا یا کپڑوں کا، لیکن آپ غسل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر میل کچیل اس کے ظاہری جسم پہ لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بس سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر ظاہر پر 1-2 دھبا ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے، تو اگر دھبے باطن پہ ہوں تو اگر دل پہ دھبے لگ جائیں نا، لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، حسد کا، عداوت کا، بغض کا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے کیا ٹینشن ہے، پتہ نہیں سارا کچھ ہے، تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے پر ایک ٹینشن بھی ہے آپ کو کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری ذرا شہرت ہو جائے، ایک پریشانی بھی ہے کہ میری بھی ذرا کبھی کوئی فوٹو آنے لگ جائے، تو اس نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا۔ آپ کے پاس سارا کچھ ہے لیکن وہ جو بھائی تھوڑا سا 4 پیسوں میں آگے نکل گیا وہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اس نے اندر جوار بھاٹا برپا کر دیا ہے باطن میں۔ یہ جو اندر کے دھبے ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں۔ وہ ویسے وہ دوائیاں کھاتا پھرتا ہے، دم کراتا پھرتا ہے، علاج کراتا پھرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے تمہارا علاج کر دیا ہے۔ مالک کس طرح؟ فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب جو عطا فرمایا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ جب تزکیہ ہو جائے گا نا، اندر کی صفائی ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی، تو پھر کوئی مکان نہیں حضرت بلال حبشی کے لیے رہنے کے لیے، کوئی مکان نہیں، مسجد میں سوتے ہیں۔ پھر کوئی مکان نہیں ان کے پاس، کوئی ان کے پاس جائیداد نہیں، کوئی مال نہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی ظاہری عہدہ نہیں، لیکن حال یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں معراج سے واپس آ کر بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں معراج پہ گیا تھا، میں نے تو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے۔ جب آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں،
دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. طبیعت جب تک بے لوث نہیں نہ ہوتی، جب تک اخلاص نہیں آتا، تب تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس ہوس طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ آپ، اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں. جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں، تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے. پھر انسان انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں. پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مروت والی زندگی گزارنے کا کہا. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے. اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا نیکی یک طرفہ. کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے، یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلاں نہیں آیا. کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. او بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے تھے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے. معاذ اللہ، وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے، پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے، گھی شکر والے نہیں تھے، تحفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا، انہوں نے بڑا ستایا تھا، ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں، نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا. جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے
लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होके खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका। वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा? डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह हैं उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है। और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई? आपको आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते? आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितने लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं? खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं। फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा ये था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए? कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें। कोई तो काम ऐसा हो। कुरान तालीम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहाँ से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अपने सीने में दर्द पैदा करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा। हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं समझता हूँ सिर्फ मेरी ज़रूरत है, मेरे अलावा नहीं। हालांकि मेरा ड्राइवर गाड़ी ना चलाए तो मैं तो सो जाता हूँ गाड़ी में, वो गाड़ी ना चलाए तो मैं तो पहुँचता ही नहीं। चले सारी बातें छोड़ें, ये माइक वाला अगर इसका माइक ख़राब हो जाए तो महफिल का सारा काम रुक गया कि नहीं रुक गया? लेकिन हमारे नज़दीक, मैंने एक दफ़ा ना एक स्पीकर वाले से पूछा, इस साउंड वाले से, मैंने कहा तो इतनी महफिलें सुनता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वो मैनू कहता जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जाता है। हम तो पूरी महफिल में ना ऐसे कांप रहे होते हैं कि किसी को आवाज़ ऊंची चाहिए, किसी को नीची चाहिए, को कहता खोल दे, को कहता बंद कर दे। तो हम पे क्या असर होना है? हम तो खौफ में, क्योंकि हमने कदर नहीं ना जानी लोगों की, कदर नहीं समझी लोगों की। कदर समझना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें। आप बेलौस हो जाएं, कुछ काम पीछे छुप के भी करें, कुछ काम बैक पे रह के भी करें। आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को अल्लाह ने सुकून दे दिया, कुछ इत्मीनान हासिल होने लगा है। 100 घर था मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था।
इमाम अबू नुआइम लिखते हैं 100 घर था जहां 2 वक्त रोटी भी पहुंचती थी, बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो नाराज हो जाता था सालों। फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं। तेरे घर भी नहीं आता? कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती हैं। 100 घरों में खाना जाता था। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है? तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहाँ होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि ऐ शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो फरमाते थे दे तो दूँ, भेज तो दूँ, तबीयत तो इजाज़त नहीं देती, पर डरता हूँ कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते हैं, जब आप प्यार करते हैं, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा वो हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा
3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ए अमीरुल मोमिनीन, रोते हुए कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं। शाम को अल्लाह खुश रखे, सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया है। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं कर, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाअल्लाह जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं, क्यों? ये फरिश्ते हैं, ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है? उन्हें जी अब आ जाएगी, तो मैंने कहा ये नहीं आएगी, इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब, मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, और अगर लोग हमारे यहाँ गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें। अगर किसी जगह आप महसूस करते हैं ना कि यहां मैं भी भूल गया था, तो मान लें। बड़े बड़े लोग मान जाया करते थे, बड़े बड़े लोग थे जो रुजू कर लेते थे। तस्लीम करने का, मान लेने का मिजाज बनाएं। आपकी जरूरत है आप किसी बड़े आदमी को, ताकतवर को कह सकें कि तू मान जा, तेरे अंदर ये कमजोरी है। कोई मानता है? हम मानते हैं? हाँ ना तो करो ना। गलतियां करते हैं कि नहीं? मानते हैं। फिर मैं ना एक दफा अपने इलाके में, मैं मोटरसाइकिल पे एक दोस्त के पीछे बैठा हुआ था, तो रोड के ऊपर ही ना एक साहब ने दूसरे को टक्कर मार दी मोटरसाइकिल की। अब वो गलत टक्कर मारी उसने, उससे गलती हो गई तो टक्कर उसको लग गई, वो बंदा गिर गया। तो अब वो गिरने वाला उठा तो जिसने टक्कर मारी थी ना, वो
اس پہ چڑھائی کر گیا. کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں, کب سے میں اشارے دے رہا ہوں, کب سے لائٹیں دے رہا ہوں, دیکھا نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا. اب وہ بندہ گرا بھی تھا, تکلیف بھی ہوئی تھی, اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا. میں جب تک قریب چلا گیا, چند سیکنڈ لگے, وہ بندہ بیچارہ گرا تھا, اٹھ کے چلا گیا. میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا, میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی, میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں, اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے. تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتے پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ. میں نے کہا پیچھے ہی تھا. کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے, غلطی میری سی, پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی. یہ مزاج ہے. یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے. جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں, چڑھائی کرنی ہے, غلط بھی ہے تو چڑھائی کرنی ہے, جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی, دھونس اور دھاندلی کے ساتھ, روب کے ساتھ بات منوانی, پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے, سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے. پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے. اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا, میں نے کرنا نہیں, پھر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو. گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے, 2-4 لقمے آپ نے کھائے, بڑا مزہ آیا. پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا, لذیذ لگا آپ کو کھانا, پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے. میری طرف دیکھو, منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا, مسالے بدل گئے؟ چلیں اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا, یا ذبح ہی نہیں ہوا تھا, حرام کھا رہے ہیں آپ, تو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذہن بن گیا ہے کہ حرام میرے لیے ٹھیک ہے. پر شرط ہے نا, میرا گوشت ہی حرام ہو تو الٹی نہیں آنی چاہیے, 50 لاکھ بھی حرام آئے تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے. ہم نے نا کچھ چیزوں کے لیے اپنا ذہن بنایا ہے کہ حرام کھانا نہیں. تو اگر حرام, وہ ایک دوست ہمارے بات سنانے لگے, کہنے لگے ایک آدمی کو نا ایک مہنگا سا جوتا پڑا ہوا گلی میں مل گیا, پر 1 پاؤں ملا, تو وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے, ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا, پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا, اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقوی نہیں. آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں, شریعت کے ہر حرام کو. وہ ہم نے 2-4 مسئلے اپنی مرضی کے یاد کیے ہوئے ہیں. ہر مرد کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں, آتا ہے نا, اور بھی تو بڑا کچھ جائز ہے نا, لیکن اس طرف کیوں نہیں توجہ؟ قرآن مجید کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو, بعض کا انکار کرتے ہو. دل میں غلطی کے لیے نفرت پیدا کریں کہ میں نے غلطی نہیں کرنی. اپنی طبیعت کے اندر یہ بات ہو کہ یہ گناہ ہے. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں, معصوم نہیں ہم انہیں کہتے, محفوظ کہتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی تھا تو وہ ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے. آپ دیکھیے بخاری میں موجود ہے, قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی. یہاں تو لوگ غلطی کرتے ہیں. اچھا چلیں بتائیں, وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ جو میرے پاس آیا اس کا کیس جھوٹا ہے؟ بولیں کیوں لیتا ہے وہ؟ اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے بھی سمجھ دے. اور بھائی جج صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری سنیں جی, تبصرہ بعد میں جی, ابھی کرنٹ ایشو پہ صرف تقریر. تو ہوتا کیا ہے, جب تک آپ اندر سے تسلیم نہیں کر لیتے, بیمار جب تک مانے نا میں بیمار ہوں تو علاج ہو سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا لوگوں کا اس طرح تزکیہ کیا کہ ان کے اندر بات ڈال دی کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی کی معافی کی کوشش کرنی, پھر معافی کی کوشش کرنی. لوگوں کے سامنے حضور نے یہ بات اس طرح کھولی کہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت کا ذکر ہے, اور کنز العمال میں تفصیل سے موجود ہے. وہ خاتون خود آئی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئی, گرفتار نہیں کیا, لوگوں نے منوایا نہیں, پولیس نے پکڑ کے منوایا نہیں. غلطی ہو گئی لیکن مسلمان تھی نا,
تو بار بار اندر سے طبیعت بے چین ہوتی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی. آ کے عرض کی حضور میں بھول گئی تھی, غلطی کر بیٹھی ہوں. تو محبوب فرماتے ہیں کیسے پتہ چلے گا تو نے غلطی کی؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ. فرمایا واپس جا, جب بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. وہ چلی گئی. 2 سپاہی نہیں اس کے ساتھ کھڑے کیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے. وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا, اسے دودھ پلا, جب روٹی کھانے لگے تو پھر آنا. وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. محبوب نے بچہ کسی کے حوالے کیا. فرمایا اسے لے جاؤ اور پتھر مار کے سنسار کر دو. سزا دے دی حضور نے. وہ حضور کے سامنے جب کھڑی تھی تو پتہ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی حضور میں رات کو سو نہیں پاتی. اذان سنیں جی پہلے. اس میں بات سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ فرمائیں. وہ خاتون کو سنسار کیا گیا, انتقال ہو گیا. اب لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ اس کا جنازہ بھی میرے نبی کریم نے پڑھایا. کسی شخص نے کوئی جملہ کہہ دیا, کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی اس شخص نے غلطی کی, کوئی ایک بات کہہ دی. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تو ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے. یہ جو احساس ہے نا طبیعت میں, احساس پیدا کریں. اگر کبھی بھول جائیں, کبھی کسی شخص کے بارے میں دل میں بات آ جائے تو پھر آپ اپنے لیے اس کو کلیئر کریں, صاف کریں, معافی مانگ لیں. تیسری بات, ایک تو بے لوث رہیں, کسی کی خدمت کی کوشش کریں. ایک اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں, اپنی غلطیوں کی معافیاں لیں. اور تیسری اور آخری بات جو آج کے اس بڑے اجتماع میں آپ کو پیغام دینا ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا ہے. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. ہاں نہ تو کرے نا. درختوں نے حضور کو سجدہ کیا ہے, پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. میرے محبوب کو رب نے بڑے معجزات دیے, معراج عطا کیا ہے. لیکن مسلمانوں سنو, تمہارے اور میرے محبوب کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہے. سب سے پہلے لوگوں نے جس نام سے جانا وہ صادق اور امین ہے. یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا نہیں, میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. دیانتدار ہو جائیں, امانت دار ہو جائیں, آپ خوددار ہو جائیں. چھوڑیں آپ. وہ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے. تھوڑا ٹھکرانا بھی سیکھیں, تھوڑی خودداری بھی پیدا کریں. دیانتدار ہونے کے لیے کفایت شعار ہونا ضروری ہے. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. ایک وقت روٹی کھائیں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ گندم سے بڑھولا بھر لو اور مرتبان سے اچار بھر لو, پھر تمہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت ہے بالکل نہیں, قطعاً نہیں. تھوڑا کھاؤ میرے دوستو, لیکن رزق حلال طیب. اگر امانت دار نہیں رہو گے پھر بھکاری بھی بنو گے, پھر ملاوٹیں بھی کرو گے. پھر تو اس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ جانوں سے کھیلتے ہیں, دوائیوں میں بھی ملاوٹیں کرتے ہیں. امانت داری حضور کی سب سے پہلی تعریف لوگوں نے کی. کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں. اور دیانتدار کس کے ساتھ ہونا ہے؟ میں اپنے ممبر سے ہو جاؤں اور کونسلر اپنی کرسی سے ہو جائے, ڈاکٹر اپنے آپ سے ہو جائے, طالب علم اپنے علم سے ہو جائے, استاد اپنی ڈیوٹی سے ہو جائے. استاد کا احترام بڑا ضروری ہے, پر استاد کو اجازت نہیں کہ کلاسیں کھیل رہی ہوں اور استاد سموسے منگا کے کھا رہے ہوں. وہ بھی تو ڈیوٹی کرے نا اپنی ٹائم پہ. مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے, پر مزدور کو اجازت نہیں کہ وہ روٹی کھانے جائے تو گھنٹہ وہیں بیٹھا رہے. وہ 10 منٹ کونے میں بیٹھ کے چائے پینے جائے اور 20 منٹ وہ سگریٹ بھی پیتا رہے. آپ اپنے کام سے دیانتدار ہو جائیں, اپنا کام سونا کر کے کرنا شروع کریں, اس میں نفاست لائیں.
مجھے بتائیں اگر کپڑا بنانے والا صحیح بنائے، باقی ہے کہ کام نہ دیکھے اپنا دیکھے، بنانے والا صحیح بنائے اور سینے والا وہ صرف بیٹے بیٹھ جاؤ، او پتر بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھو، سینے والا صحیح سیے بنانے والا صحیح بنائے تو ساری دنیا کو صحیح کپڑے ملنے لگ جائیں گے نا۔ اگر دوائی بنانے والا وہ کوئی اور کام نہ کرے، دوائی صحیح بنائے تو یہ کام سارا مسئلہ لوگوں کا حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نہ دوسروں کے کاموں پہ نظر رکھتے ہیں، فلانا ٹھیک نہیں چل رہا، اسے چھوڑیں، آپ ٹھیک چل رہے ہیں، چھوڑیں اسے، آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح چل رہے ہیں، آپ کے معاملات بہتر ہیں۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، میرے قریب والے دوست جانتے ہیں، کبھی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جائے، کوئی پلان کیا تھا اس میں کوئی کمزوری رہ جائے تو میں کہتا ہوں پہلے مجھے اپنی غلطیاں ڈھونڈ لینے دو، میں نے کہاں کہاں سستی کی، مجھ سے کہاں کہاں غفلت ہوئی، کہاں کہاں میں نے توجہ نہیں کی۔ تھوڑا سا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ بستی میں جو سب سے نیک بندہ اسے ڈھونڈ کے لائے۔ اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ ایک بندہ ڈھونڈ کے پیش کیا، مکتوبات 2 صدی میں یہ بات لکھی ہے صوفیاء نے، ڈھونڈ کے پیش کیا تو کمال کی یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا کہ اس بندے سے کہیں جو سب سے برا ہے وہ ڈھونڈ کے لائے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا بندہ ڈھونڈنے کی، تو ہم نے خود ہی نیک بچنا تھا، باقی سارے کرپٹ نکل آنے تھے۔ اس سے کو برا بندہ ڈھونڈے، اب اس سے کہا جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور میرے سے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ کہا آپ نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں۔ وہ نیک آدمی نے کہا پھر مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ 3 دنوں کی مہلت ملی۔ 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا جو سب سے بد ہے، معاذ اللہ۔ کس کو ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی، اپنے گلے روتے تڑپتے لا کے رسی حضرت کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور کچھ لوگوں کے گناہ میں نے دیکھے تھے، شک تھا کہ انہوں نے کیے ہوں گے، پر وہ میرا شک تھا، لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، پر جو میری ہیں وہ تو پکی ہیں، لہٰذا مجھ سے کوئی نہیں برا۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیمی سے بتاؤ کہ تیرا جو رب کی بارگاہ میں مقام بنا ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے تو بنا ہے۔ ہم نے نا دیانتداری کا مظاہرہ، جھوٹ جس قوم سے نکل گیا وہ قوم بن گئی۔ جھوٹ پتہ کیا نقصان کرتا ہے؟ اعتماد ختم کرتا ہے۔ بندہ بڑا قابل ہو لیکن جھوٹا ہو تو اس کا اعتماد۔ تو یہ 3 باتیں عرض کی ہیں، میرا خیال ہے کہ جب میں یہاں سے لوٹوں گا تو کچھ خیرات مجھے ضرور ملے گی، اس کی کچھ نہ کچھ ذہنوں میں اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ایک تو بے لوث زندگی گزارے، کسی کی خدمت کی کوشش کریں، اور جوانوں خدمت کے لیے پیسے شرط نہیں، خدمت کے لیے تو آپ 2 بول تسلی کے بول دیں تو وہ بھی بڑی خدمت ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو قانون سے کبھی بالا نہ کریں، غلطیاں ہو جائیں تو یہی معافیاں مانگیں، ورنہ تو پھر ایک دربار لگنا ہی ہے قیامت میں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے زندگی دیانتداروں جیسی گزاریں۔ بددیانت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں، وہ خود اپنے مجرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا اپنی زندگی میں ماحول لائیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت والے فیصلے کرے۔